بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، ڈاکو ڈفر الائنس کا ایک بہت بڑا کارنامہ آپ کے سامنے آیا. علی ڈار جو بیٹے ہیں اسحاق ڈار کے، انہوں نے $100 ملین، ایک دو نہیں، $100 ملین کرپٹو کرنسی کے اس میں ہار دیے، اور اس معاملے کو دبا دیا گیا. اگر سوشل میڈیا پہ یہ چیز نہیں آتی تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ عاصم منیر صاحب کا حکم ہے، یہ حکم ذل الہی ہے. وہ کہیں کسی مین میڈیا پہ آپ کو نظر آیا یہ ڈسکشن؟ اس پہ کوئی جرنلسٹ اس پہ تحقیق کرتا نظر آیا کہ اتنی بڑی رقم انہوں نے ہار دی؟ اتنی بڑی رقم ان کے پاس آئی کہاں سے؟ ان کے کیا کاروبار ہیں؟ یہ تو جاننا چاہیے. صاحبوں، ان کا ایک کاروبار ہے اور بہت زبردست کاروبار ہے. ایک بزنس ہے ان کا، وہ ہے پاکستان. پاکستان جاؤ، رقم کماؤ، لا کے لندن میں چھپاؤ، جب واپس جانا پڑے کسی جرنیل سے دوستی کر لو، وہ سب چیزیں ٹھیک کرا دیتا ہے، ایئرپورٹ سے ہی ٹھیک کرا دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور پھر لوٹو، پھر آ جاؤ. تو یہ لوٹ مار کا سلسلہ ڈاکو ڈفر الائنس کا سلسلہ ہے. لیکن اس کو ایسی آسانی سے ختم نہ ہونے دیجئے. اس پہ ابھی ڈسکشن کیجئے، تحقیق کیجئے. کہاں ہیں پاکستان کے وہ جرنلسٹ جو اچھی انویسٹیگیٹو رپورٹس لکھتے ہیں، بتاتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور آ کے اس کا ذکر کریں کہ یہ دیکھیے کیسے کیسے کس نے لوٹا ہے. اچھا، پاکستان کو، یہ پاکستان کی اشرافیہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ پاور ہاؤسز، ڈیسیجن میکرز، ان میں سب شامل ہیں. وہ جرنیل بھی شامل ہیں، اس میں پولیٹیشین بھی ہیں، ججز بھی ہیں. سارے وہ طبقہ جو ایک کلب ہے پاکستان کو لوٹنے والا کلب، اس کے ممبران ہیں ہر شعبہ حیات سے. جو اس کی اوپر کے ہائرارکی کے لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں. ان سے کوئی پوچھے، ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اتنی دولت آپ کے پاس، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ گھوم رہے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ تو کہیں گے ارے غضب خدا کا، وہ سوالات پوچھ رہے ہو جو حشر کے سوالات ہیں، جو رب پوچھے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، یہ پوچھ رہے ہو؟ خدا کا غضب. یعنی میں جواب نہیں دوں گا میں نے کہاں کمایا اور کہاں لگایا، یہ تو رب کے کام ہیں، تم رب کے کاموں میں مداخلت کرتے ہو. یہ دیکھیے یہ طبقہ کیسے کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے. اور اس پہ بات چیت اور زیادہ کرنی چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے، اور لوگوں سے جا کے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس ڈاکو ڈفر الائنس کو اب ختم کرنے کے لیے باہر نکلو. اچھا، اب ذرا حقائق دیکھیے پاکستان میں جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے، جو ہیلتھ کا بجٹ ہے، جو ریسرچ R&D کا بجٹ ہے، ان سب کو ملا لیجئے، ان سب کو ملا کر بھی وہ جی ڈی پی کا اماؤنٹ نہیں بنتا جو یہ کھا جاتی ہے، یہ اشرافیہ کھا جاتی ہے. وہ ہے 6%. یہ جی ڈی پی کا 6% کھا جاتے ہیں ہر سال، جو تقریباً 17 بلین، بی فار بوائز، $17 بلین بنتا ہے. اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، کہیں میں نے ایسے پڑھ لی یا سن لی، نہیں. یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے UNDP، اس کی رپورٹ ہے. اس کی سائٹ پہ چلے جائیے اور ساری تفصیل آپ بھی پڑھ لیجئے جیسے میں نے پڑھی ہے. اچھا، اب ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ $17 بلین ہی اگر رک جائیں، یہ 9 پہ خرچ ہوں، دیانتداری سے کام ہو، تو حالات کتنے بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 1 بلین کے اندر کتنے ملینز ہوتے ہیں؟ یہ لوگ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں. $1 بلین کے اندر 100 نہیں، 1000 ملین ہوتے ہیں. 1000 ملین کا 1 بلین بنتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے یہ اتنی بڑی رقم کیسے خرچ کرتے ہیں. اب 8 کھرب کے جو ذخائر ہیں پاکستان کے، 8 کھرب کے،
اس پہ اسحاق ڈار کی اور جرنیلوں کی، ان سب کی نظریں ہیں کہ اس کو کیسے لوٹنا ہے. اس کے لیے ابھی تفصیل میں چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. دیکھو، اس ایلیٹ کلاس سے جب تک جان نہیں چھڑاؤ گے، اٹھو گے نہیں، یہ جان نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ دیکھو، سوچو نا، $17 بلین وہ لے اڑتے ہیں، فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں. میں اکثر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بھائی کیسے ہے فرسٹ کلاس میں؟ اچھا، ہوٹل میں کہاں ٹھہر رہے ہیں جہاں پہ وہ ایک دن کا $2000 کا کرایہ وہ آتا ہے. ایسے ایسے اخراجات. اب یہ آج تک یہ جو ہے وہ ڈاگ فوڈ اور لگژری کارز جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں، اس پہ چھوٹ بھی دی جا رہی ہے. یہ عیاشی جب تک بند نہیں کرواؤ گے، ڈاکو ڈفر الائنس کے خلاف جب تک نہیں اٹھو گے، ایسے ہی بربادی رہے گی. دیکھیے، اس ایلیٹ کلاس کے صرف سیکیورٹی پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا، وہ خرچہ اتنا ہے کہ آپ کے پورے ملک کے سارے بچوں کی حفاظت اور ان کی صحت سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ ان پہ ہو جاتا ہے. جرنیل کا رشتہ دار، جرنیل بیمار ہو تو وہ دوا کے لیے تھوڑی ترستا ہے، اس نے اپنے لیے بہترین ہاسپٹل بنا رکھے ہیں چھاؤنی میں، اس کے بچوں کے لیے بہترین اسکول ہیں، اور زیادہ ضرورت ہوئی تو وہ لندن چلا جاتا ہے. وہ اپنی ٹیک کیئر اور اپنے لوگوں کی خوب کرتے ہیں. ایکچولی دے آر اے بلیور. ان کا بلیو یہ ہے کہ لیٹس ٹیک کیئر آف آور سیلف فرسٹ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف دی پور. اپنی فکر کر لو، اللہ نے ان کا ذمہ لیا ہوا ہے، ان کو پیدا ہی اللہ نے کیا، غریب وہ ٹیک کیئر کرے گا ان کی. خود کو بھرتے رہو، اور یہ خود کو بھرتے رہتے ہیں. یہ خود کو کتنا بھرتے ہیں ذرا اندازہ لگائیے کہ جب ہمارا بچہ، غریب کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ 1.5 لاکھ کا قرض دار ہوتا ہے قوم کا. ابھی وہ پیدا ہوا ہے، اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ڈائپر میں ہوتے ہوئے وہ ملینر بن جاتے ہیں. ڈائپر ملینرز ان کو کہہ لیجیے آپ. تو ان کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. کسی نے بڑا اچھا، میں نے کبھی بہت عرصہ وہ پڑھا تھا، کس نے، ایک امریکن ہی پولیٹیشین تھا، اس نے کہا تھا کہ کرپٹ پولیٹیشین اینڈ ڈرٹی ڈائپرز چینج دیم فاسٹ. ان کو جلدی سے تبدیل کرو. ہمارے یہاں تبدیل نہیں کر پا رہے ہم، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں. دیکھیے، ایک بات، اس منظر کو ذرا دیکھیے. ایک جرنیل، ایک ہائرارکی کا آفیسر، ایک جج اپنے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا گرمی میں کام کر رہا ہے، اور باہر جو مزدور کام کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، جو رکشہ والا اپنا رکشہ چلا رہا ہے، وہ اس کی گیس کے، بجلی کے، پیٹرول کے سب فری ان کو ملتی ہے. اس کلاس کے لوگوں کو، وہ جج صاحب کو سب فری مل رہی ہیں، جرنیل صاحب کو. اور کس کے ٹیکس سے پیسے وہ ادا ہو رہے ہیں؟ اس رکشے والے کے پیسے سے، جو اپنا پسینہ بہا رہا ہے دھوپ میں. وہ ان کے بجلی کے بل کب تک ادا کرے؟ ان کو یہ فری سروسز کب تک ملیں گی؟ یہ جو میں نے 17 بلین کی آپ سے بات کی، آپ اس پہ خوب ریسرچ کیجئے اور اس بات کو ڈسکس کیجئے اور آگے بڑھائیے. یہ جب مرتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں، ان کے حصے میں بڑے بڑے پلاٹس ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے بچے، ان کے حصے میں باپ کا قرضہ آتا ہے جس نے ساری زندگی ٹیکس بھرا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے حصے میں قرضہ آتا ہے. اور جب بھی آپ اٹھتے ہیں، جب عوام اٹھتے ہیں، تو اس وقت یہ سب جو اشرافیہ ہے یہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، یونٹی قائم کر لیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی لسانیت کا، صوبائیت کا، عصبیت کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے پھر دور ہو جاتے ہیں، اور یہ نظر سے پھر اوجھل ہو جاتے ہیں، پھر یہ واپس آ جاتے ہیں، پھر یہ لوٹ مار کرتے ہیں. اس کے پیچھے لگا ہوا عمران خان آپ کو آواز دیتا ہے کہ یہ کھل کے کہتا ہے، جیسے وہ کھل کے کہتا ہے ایسے آپ کو کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ بھئی یہ ڈاکو ڈفر الائنس جو ہے، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور کتنی دیر انتظار کرو گے؟ انتظار کا نہیں، اب ایکشن کا وقت ہے. اچھا صاحب، اب آئیے آپ، جو صورتحال کے پی میں پیدا ہو گئی ہے اور بلوچستان میں ہے اس طرف، اب ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس
نجم سیٹھی، سہیل وڑے جیسے لوگ ہیں جو مسئلے کا حل تو نہیں پیش کرتے. یہ مسئلے کا حل جب بھی لاتے ہیں یہ حضرات جو ان کے ہم نوا ہیں، حواری ہیں، گماشتے ہیں، ان کے جو کچھ بھی ہیں، یہ ہمیشہ ایسا حل لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر سے ایک دوسرے مسائل پیدا کرتا ہے. تو یہ مسئلہ لانے والے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن ایک ان کی کوالٹی ہے، یہ آپ کی جو توجہ ہے اس کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں. اب ایک شوشہ ابھی چھوڑ دیا سہیل وڑے صاحب نے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جلد ہی یہ تاثر دیا ہے کہ زرداری اور شہباز شریف کو فارغ کر دیا جائے گا کیونکہ وہ پرفارمنس نہیں دکھا پا رہے. دیکھیے ان کو ہی نہیں سر ہٹانے سے کام چلے گا، یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کہ جیسے عاصم منیر بہت کام کر رہے ہیں، جرنیل بہت لگے ہوئے ہیں کہ حالات سدھر جائیں. یہ ان کم وقتوں نے جو ہے نا وہ پرفارمنس نہیں دکھائی، اس کی وجہ سے یہ حالات ہیں، اور جرنیل صاحب سنسیئرلی کام کر رہے ہیں. نہیں، جرنیل انہیں لائے تھے، یہ گناہ ان کا ہے. میں جو اکثر آپ سے کہتا ہوں ان سے استعفیٰ لو، مجھے کیا غرض ہے ان سے؟ مجھے بتائیے، مجھے کیا چمن ہے جو رنگ پر، مجھے کیا جو فصل بہار ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ اپ جو ہے نا ان کا، عاصم منیر کا، کہ خراب لوگوں کو لاؤ، ان کی فائلز اپنے پاس ہوتی ہیں، جو جوتا پالش کرے وہ ہمارے لیے صحیح ہے. یہ خود صحیح نہیں ہے، ان کو خود استعفیٰ دینا چاہیے. ان سے 3 سال میں کوئی چیز حل نہیں ہوئی. دیکھیے ایمانداری سے بات کیجیے، ایک مسئلہ جو انہوں نے حل کیا ہو یا ان کے حواریوں نے حل کیا ہو اس حکومت نے؟ کارکردگی صفر ہے، معیشت صفر ہے. وہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا رہتا ہے رانا ثناء اللہ، ٹھیک ہے نا، ہر ایک موج مستی میں ہے کہ بس ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم نے مقدمات اپنے معاف کرا لیے، ہم جیل میں بھی نہیں ہیں، باہر عیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، ملک کہاں سے کہاں نکل گیا. ملک معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انہوں نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ اگر کل عمران خان کی حکومت آ جائے نا تو وہ بھی نہیں چلا پائیں گے. بہت مشکل ہوگی، پوری قوم کو ان کے ساتھ لگنا ہوگا، ورنہ وہ نہیں چلا پائیں گے. انہوں نے حالات وہاں پہنچا دیے. یار اس سے زیادہ اور کیا خراب حالات ہوں گے مجھے بتائیے؟ سفید جھنڈا لے کے جو لوگ جا رہے ہیں کہ تم نے ایسا وہ مارٹر گولا پھینکا کہ ہماری بچی جو ہے وہاں پہ وہ شہید ہو گئی، اور احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ سفید جھنڈے کے ساتھ، ان کے اوپر ڈائریکٹ اتنی خوفناک قسم کی آوازیں تھیں ان گولیوں کی، وہ تم مار رہے ہو. جو سفید جھنڈے والوں پہ گولیاں چلا رہا ہے غدار وہ ہے یا یہ غدار ہیں؟ جب سنو بلوچی غدار ہیں، پٹھان غدار ہیں. یار غداری وہ ہے یا غداری یہ ہے؟ زبردستی ڈالر کی جنگ یہ وہاں اس علاقے میں لڑتے ہیں کے پی میں جا کر. وہ تنگ آ گئے بھائی، 80,000 لوگ ان کے مر چکے ہیں اب تک. کتنے سالوں سے روس آیا تو ان کی جان مصیبت میں، امریکہ آیا تو ان کی جان مصیبت میں. اب چونکہ ڈالر ملتے ہیں وہاں سے تو وہاں پہ یہ ایک دشمن کریٹ کر لیتے ہیں، بنا بھی دیتے ہیں، کچھ وہاں پہ موجود بھی ہیں. اب اس کے لیے یہی علاقہ یہ منتخب کرتے ہیں. یہی کب تک قربانی دیں، انہی کے خون کی بہار کب تک؟ یہ جنگ اس بہانے سے سندھ میں لے آؤ، تم پنجاب میں لے آؤ، یہاں لا کے لڑو. پٹھانوں سے بلوچیوں سے کیوں؟ ان کی جان پہ کیوں؟ اتنے سال تو ان کا خون بہا لیا، اب ادھر والوں کا خون بھی بہا. وہاں نہیں لاتے تم، وہاں سے ڈالر بھی مل جاتے ہیں اور کسی کو غرض بھی نہیں، وہ بیچارے مرتے جائیں تو مرتے جائیں. اور جہاں وہ کہیں کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، تم آؤ کہتے ہو ہمارے گاؤں خالی کر دو اور ہم ڈیفینس میں لڑ رہے ہیں تم ڈیفینس میں اپنے ڈیفینس میں لڑ رہے ہو، اپنے ڈالر کے لیے لڑ رہے ہو. اب تمہاری نظریں وہاں کے ان خزانوں پہ جو کھربوں میں کہ اس بہانے سے وہاں لمبی جنگ چھیڑو، علاقے خالی کرا لو، پھر ٹرک بھر بھر کے جو مدنیات بیچتے رہو. تم کو کون پوچھے گا؟ تمہارے پاس تو بہت گنز ہیں، مارٹر گنز، اور کون سی گنز ہیں. یہ پالیسی اب چلنے والی نہیں ہے، آپ کو چلنے نہیں دینا چاہیے. ایسے کھل کے بات کیجئے جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں. یار یہ انصاف ہے، یہ ملک ایسے چلے گا؟ جو اپنا حق مانگے وہ غدار ہے. اچھا، اور جو آگے تمہیں راہ بتائے کہ یہ غدار کا ساتھی ہے، اچھا، اور تم وفادار ہو، یہ وفاداری ہے؟ تو بے ایمانی کیا ہے، غداری کیا ہے؟
سفید فلیگ لہرانے والوں پہ ڈائریکٹ شوٹ کرتے ہو تم، یہ غداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حالات وہاں لے گئے کہ دیکھیے جب تک یہ پورے سسٹم کو آپ بدلیں گے نہیں، اور اس کو بدلنے میں کردار آپ کا باہر سے کوئی نہیں آئے گا ادا کرنے، یہ کردار خود عوام کو کرنا پڑے گا بڑے پیمانے پہ۔ پیسفل طریقے سے صرف ایک کام کر دو صاحبوں، ایک کام کر دو، پورے پاکستان کے ہر شہر اور گلی میں نکل آؤ ایک دفعہ، تم بس نکل آؤ، ایک آدھ ہفتہ پورا لگا دو روز باہر، یقین کرو ان کی پتلونیں ڈیش ڈیش ڈیش، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ یہ جو طریقے تم نے اختیار کیے نا، ہم عدلیہ میں جائیں گے، سپریم کورٹ چلے جائیں گے، ہائی کورٹ چلے جائیں گے، ہم اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو، نہ 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 نہ، ایسے کام نہیں چلتا۔ آج تک ایسے کام نہیں چلا ہے اور آگے بھی ایسے کام نہیں چلے گا۔ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ ڈکٹیٹر سے چھیننا چاہتے ہیں، واپس لینا چاہتے ہیں اپنا اقتدار، اور جا کے شریفانہ انداز سے حضور ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے۔ تم جا رہے ہو، کب سے جاتے رہو، وہ اس کی گردن دبا دیتا ہے، وہ اس کے پاس سارے ججز انہوں نے اپنے اپوائنٹ کر لیے، 26ویں کا وہ 27ویں ترمیم پہ پہنچا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک واضح اعلان کرنا چاہیے کہ 5 اگست سے پہلے اگر وہ باہر نہیں آتا تو ہم دیواریں توڑ دیں گے اڈیالہ کی۔ اس نے ایک اور شوشہ چھڑوا دیا، اب ان کو یہاں سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں تاکہ بہتر فیسلٹیز دے سکیں۔ ارے مکاروں، جھوٹوں، اس کو فیسلٹیز تو چاہیے ہی نہیں ہے، اس کو تو سادہ پانی چاہیے، صرف گدلا پانی نہیں چاہیے، اور جیل میں کیا فیسلٹیز، وہ تو کچھ مانگتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بہانے، بچوں والے بہانے بنا رہے ہو کہ دوسری جگہ جائیں گے تو بہتر فیسلٹیز دیں گے؟ وہ فیسلٹیز چاہتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے نارمل پانی دے دو تم بس۔ 22 گھنٹے اس کو بند رکھ رہے ہو، وہ ختم کرو، ریگولر جیسے لوگ رہتے ہیں ان کو ویسے رکھو۔ اس کو دہشت گردوں قاتلوں کی طرح رکھا ہے۔ وہ تمہارا ایکس پرائم منسٹر ہے، وہ شریف آدمی ہے اور سہنا جانتا ہے، لہٰذا وہ سہ رہا ہے، اور یہ قوم باہر بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ قوم نہیں اٹھی، یقین کیجئے اسحاق ڈار کی نظر میں کھربوں ڈالر کی مدنیات ہیں، اور یہ پورا گینگ جو ہے کھربوں ڈالر پہ ان کی نظریں ہیں۔ یہ ہر ستم جو ہے کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ پیسفل طریقے سے ایک دفعہ اگر اٹھ جائیں نا پورے ملک میں، ایک ہفتہ قربانی دو، پورا ملک، ان کے پاس کتنی پولیس ہے پورے ملک کو، کیا یہ ہر جگہ چلے آ کے لوگوں کو بند کریں گے؟ ایک تھانے میں کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ لیکن سب نکلے، میں کل سے آپ سے کہہ رہا ہوں، پیسفل طریقہ بٹ پاورفل طریقہ، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ میرا ایک لائن ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ ورنہ پھر کیا فائدہ اگر آپ کوئی رزلٹ پروڈیوس نہ کر پائیں، تو وہ ایفرٹ چاہے وہ کیسی بھی، اگر اس کا رزلٹ نہیں آتا نا تو پھر وہ بیکار ہے۔ آپ کو اپنی جان اگر پیاری ہے، اپنے مستقبل، اپنے بچوں کی جان پیاری ہے، تو اس مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، بہت بڑا موقع مل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بیٹے بھی آئیں گے عمران خان کے، ان کے ساتھ مل کر ان کا ایسا استقبال کیجئے گا کہ وہ استقبال ہی ان کی شکست کا سائن بورڈ بن جائے، ایسا استقبال کرنا، اب پھر آگے بڑھنا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔